باپ کا انتظار کرتے کرتے ایک انتہائی معصوم اور ننھا بیٹا جہان فانی سے رخصت ہو گیا. جی ہاں, میاں عباد فروق پی ٹی آئی رہنما, ان کا بیٹا عمار جو پچھلے دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہے, وہ اب انتقال کر گیا ہے. انتہائی افسوسناک خبر یہ سامنے آئی ہے اور ہر کسی کا کلیجہ پھٹ گیا ہے. دل, میں کہتا ہوں کہ خون کے آنسو رو رہا ہے لوگوں کا جن کا وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی تعلق والا نہیں ہے, لیکن اس بچے کی معصومیت اور اس کا دکھ دیکھ کر ہر آنکھ نم ہوئی ہے. ہر کسی نے اس کے دکھ کو اپنا سمجھا ہے اور سب یہی دعا کر رہے تھے کہ وہ ریکور ہو جائے, صحت یاب ہو جائے. لیکن اب یہ انتہائی دل دہلا دینے والی اور دل چیر دینے والی, میں کہتا ہوں, خبر سامنے آئی ہے. انتہائی معصوم اور ننھا عمار جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا, اور بالکل اگر ون لائنر میں بتاؤں تو وہ اپنے باپ کی جدائی میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. یعنی ہم نے بھی اس کے کئی انٹرویوز کیے ہیں اس کی فیملی کے ساتھ, تو ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ یہ صرف اگر والد کے ساتھ مل جاتا ہے, اگر والد کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے, اگر والد کے ساتھ یہ وقت گزارتا ہے تو یہ ریکور ہو جائے گا. اس کو صرف وہ ٹراما ہے اپنے والد کے جانے کا اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو جیل میں ایک آدھ دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی, لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپنے والد کو گھر میں دیکھے گا, اس کے ساتھ وقت گزارے گا تو یہ ریکور ہو جائے گا. تو ڈاکٹرز یہ بار بار تنبیہ کرتے رہے, ان کی فیملی دہائیاں دیتی رہی, لیکن کوئی سنی نہ گئی, اور عمار جو ہے وہ جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے. 16 دن تک اتفاق ہاسپٹل میں عمار ایڈمٹ رہا ہے, اور وہاں پر بھی کیا کنڈیشنز تھی آپ اس کی دیکھتے رہیں. پھر 16 دنوں بعد اس کو وہاں سے نکال دیا گیا, اور اس کی مختلف وجوہات سامنے آئی ہیں. تو ایک وجہ تو یہ رپورٹ ہوئی کہ جناب میڈیا والے ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے, تو اس وجہ سے ہسپتال والوں نے معذرت کر لی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یعنی میڈیا والوں نے ایسا بھی کیا تنگ کر دیا ہسپتال کو کہ انہوں نے عمار کو نکال دیا. تو وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ہوم میڈیکیشن پر آئے, اور وہاں پر کیا اس کا علاج ہونا تھا, تو گھر پہ جتنا ہو سکا ان لوگوں سے اپنے تئیں انہوں نے کیا, لیکن اس کی کوئی حالت بہتر نہیں ہوئی, کیونکہ ایک طرح سے یہ کوئی میڈیکیشن کا معاملہ بھی نہیں تھا. اصل معاملہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, جو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ وہ ٹراما ہے, جب تک اس ٹرامے سے نہیں نکلے گا تو اس کی حالت بہتر نہیں ہوگی. تو وہ اس ٹرامے سے نہیں نکل سکا, اور اسی ٹرامے میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا ہے. اور اس کی ٹیچر کا بھی انٹرویو سامنے آیا تھا, بڑا ہی پیارا بچہ, اور تو اس کے ٹیچر بتا رہی تھی کہ بڑا یہ ایکٹیو ہے اپنی کلاس میں, بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے اور پڑھنے میں بہت ہی شاندار ہے. تو یہ بچہ بہت آگے جائے گا, زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا. لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ 7-8 سال کی عمر میں ہی جہان فانی سے رخصت ہو جائے گا. تو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا, اور آج ان کے گھر میں ایک قیامت کا سما ہے کہ وہ بچہ جس نے بڑے ہونا تھا, دنیا دیکھنی تھی, اپنے خواب پورے کرنے تھے, اب سوچئے کہ اس والد پر کیا گزر رہی ہوگی جو اس وقت جیل میں ہے, جیل کی سختیاں جھیل رہا ہے, اور اس کا بیٹا وہاں پر انتقال کر گیا. اور میں آپ کو یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان کے بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا میاں عباد فروق کو کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. تو عباد فروق نے کہا کہ میں عمران خان پر اپنے بچے بھی قربان کر سکتا ہوں. تو مطلب بات ان کے اینڈ تک اس حد تک چلی گئی, یعنی انہوں نے عمران خان سے اب اس حد تک وفاداری نبھائی ہے کہ لٹرلی اب انہوں نے قربان کر دیا اپنا بچہ. یعنی یہ کہا گیا کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو آپ کی رہائی ہو جائے گی, آپ اپنے بچوں سے مل پائیں گے, آپ کا بچہ ریکور ہو جائے گا. لیکن میاں عباد نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور بچے قربان کر دیں گے. تو اب بچہ ان کا ایک جو ہے وہ ایک طرح سے قربان انہوں نے کر دیا ہے. اب اس سے آگے آپ مطلب وہ بندہ کیا قربانی دے سکتا ہے. اور 4 بیٹے ہیں ان کے, ایک عمار ہے, اس کا انتقال ہو گیا. سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ 10 سال کا ہے, اس کے بعد 8 سال کا عمار تھا, پھر 6 سال کا اور 2 سال کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. اور ابھی ریسنٹلی 4-5 دن پہلے ہم نے اس کا انٹرویو کیا تھا جو کہ بہت زیادہ اس وقت وائرل ہے, جس میں اس کا جو بھائی ہے عمار کا بڑا بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ عمار اٹھو, پارک ہم چلیں, کھیلنے چلیں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب والد آئیں گے, ابو جب آئیں گے, تو پھر عمار ہی اٹھ کر دروازہ کھولے گا, عمار ہی جائے گا ابو کو ویلکم کرنے کے لیے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم مطلب اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, ابو کو ہم سمجھائیں گے. اور جو بھائی ہیں عباد فروق کے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا, جب وہ واپس آ جائے گا, رہا ہو جائے گا, تو ہم یہ ملک ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے, ہمیں یہاں پر نہیں رہنا, ہمیں اپنے بچوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا کاروبار جو ہے وہ ایک طرح سے تباہ ہو گیا ہے,
اور بچے ہمارے اس حال کو پہنچ گئے تو ہم نے اس ملک سے کیا لینا ہے, ہم نے اس سیاست سے کیا لینا ہے؟ تو ہم نے نہیں رہنا یہاں پہ, ہم نے چلے جانا ہے. تو ایک دفعہ آباد آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے, لیکن نہ ہی آباد آیا اور بچے بیرون ملک تو نہیں جا سکے, لیکن یہ دنیا ہی چھوڑ گئے ہیں. تو یہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی یہ بات ہے جب ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں وہ ہنستا کھیلتا, جناب جس طرح کے بچے شرارتیں کرتے ہیں, انجوائے کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, لیکن پھر وہی بچہ جو ہے اتنا بیمار پڑا ہے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. تو آج وہی بچہ جو ہے ہنستا کھیلتا بچہ اب دنیا سے چلا گیا ہے. اچھا, اب مطلب ایک بات میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا اور آپ بھی اس پر اپنی ضرور رائے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی میں لوگوں نے وزارتیں لی, مزے کیے, بڑی بڑی وزارتیں لیں, بڑے بڑے فائدے اٹھائے, لیکن آج وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ پہلے جھٹکے میں ہی چلے گئے, چھوڑ گئے پارٹی کو, بلکہ عمران خان پر انہوں نے لعن طعن بھی کی اور عمران خان کو برا بھلا بھی کہا. یہی ہر برائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے عباد فروق اور باقی نظریاتی لوگوں کو پیچھے دھکیلے رکھا, وزارتیں, مزے لیے, پیسہ کمایا, مال بنایا, اور وہ پہلے جھٹکے میں پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن آج یہ لوگ جنہیں کوئی پارٹی سے اتنا فائدہ نہیں ہوا, جنہوں نے کوئی وزارتیں انجوائے نہیں کی, جنہوں نے کوئی مال نہیں بنایا, جو نظریاتی لوگ تھے, اب وہ اس حد تک مشکلات جھیل رہے ہیں کہ اب ان کے بچوں کی قربانیوں تک بات پہنچ گئی ہے. اب جتنے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ گرفتار جو ہوئے ان میں یہ واحد ہے جن کے بیٹے کے حوالے سے اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے. باقی جو ہیں یاسمین راشد ہوں یا محمود الرشید صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ ہوں یا باقی لوگ ہوں, وہ سارے جیل کی بڑی بڑی سختیاں جھیل رہے ہیں. اور جب وہ پیشی پر آتے ہیں تو ہم ان کی حالت دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, بڑی بڑی سختیاں وہ جھیل رہے ہیں. لیکن عباد فروق نے, میں کہتا ہوں کہ سب پر آگے نکل گئے ہیں وہ سب سے, کیونکہ بچوں سے آگے انسان کو کیا ہوتا ہے, بچوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اتنے پیارے ننھے معصوم بچے, ٹھیک ہے, ان سے آگے انسان کے لیے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ نے کیا کر لینا ہے. مطلب وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے, اچھا ان کا کاروبار تھا, لائف سٹائل تھا, رہن سہن تھا, تو اور انہیں کیا چاہیے تھا. مطلب یہ اب بچہ ان کا دنیا سے چلا گیا, کیا یہ کبھی ان کے لیے نقصان, یہ والا صدمہ کبھی پورا ہو سکے گا؟ کبھی عمار جو ہے وہ اس دنیا میں واپس آ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکے گا. تو ابھی بھی عباد فروق صاحب جیل میں ہیں, اب پتہ نہیں ان کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے وہ رہائی ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور اس بات پر آپ سوچئے کہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک طرف وہ نہ اس نے کوئی وزارتیں انجوائے کی, نہ کوئی مرات لیں, نہ کوئی مال بنایا, ٹھیک ہے, نظریاتی طور پر پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا, پھر اتنی جیل میں سختیاں اس کو کاٹنا پڑی, اور آج اس کا بچہ ہی دنیا سے چلا گیا. تو وہاں اس پر کیا بیت رہی ہوگی, مطلب کیا ہے. اب لوگ سوشل میڈیا پر بہت ہی مطلب دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اس کی آنکھ نم ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جناب, لڑائیاں چل رہی تھیں, ہو رہا تھا, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو کچھ مطلب زیادہ ہی ہو گیا ہے. مطلب یہ لوگ جو ہے نا اب اس پر بہت ہی غم زدہ ہیں, بہت ہی دکھی ہیں کہ اس حد تک تو بات نہیں جانی چاہیے تھی. جب خواتین بھی گرفتار ہوئی اور ان کے ساتھ بھی وہ معاملات ہوئے, تب بھی لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا اور کہا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مردوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ سہیں گے, پھر کل کو دوبارہ رہا بھی ہو جائیں گے. ساری سیاست اسی طرح سے پاکستان میں چلتی ہے. لیکن بچے مارے جائیں, خواتین گرفتار ہو جائیں, تو اس پر لوگ جو ہے نا وہ بڑے, میں سوشل میڈیا اٹھا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, ہر بندہ پوسٹ لگا رہا ہے, ہر بندہ پوسٹ لگا رہا ہے, اور بڑا ایک دکھ کا اظہار کر رہا ہے. یہ کوئی نہ تعلق والا ہے, رشتہ دار, نہ انہوں نے عباد فروق سے ملنا ہے, نہ کوئی فائدہ لینا ہے, کچھ بھی نہیں لینا. ٹویٹر بھرا پڑا ہے, فیس بک بھرا پڑا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آخرکار ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو بڑا دکھ کی بات ہے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اور آج 9 بجے اس کا جنازہ ہے ڈیفینس میں, تو ضرور آپ اگر چاہتے ہیں تو ان کے جنازے میں بھی شرکت کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.